یہ کہانی ہے کہ کیسے ایک غریب جاپانیز لڑکا بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر ہونڈا موٹرز کے ملٹی بلین ڈالرز برانڈ تک پہنچا۔ 1922 میں 15 سال کا ایک لڑکا ٹوکیو جاپان میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ پر اپنے پہلے دن کے کام پر آتا ہے۔ ورکشاپ کا مالک جو سوچ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکا اس کام کے لیے بنا ہی نہیں، اسے دکان صاف کرنے اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنے کے کام میں لگا دیتا ہے۔ اس وقت کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو اندازہ تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر کیا بنے گا۔ کچھ دہائی بعد یہ لڑکا سوچیرو ہونڈا دنیا کے سب سے بڑے کار برانڈز کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا اور دنیا کی سب سے بڑی موٹر بائک بنانے والی کمپنی کا مالک بھی تھا۔ کہانی 1906 جاپان کے ایک گاؤں چنرو شیزوکا میں شروع ہوتی ہے۔ یہاں گیہی ہونڈا اور ان کی بیوی نے اپنے پہلے بیٹے سوچیرو ہونڈا کو جنم دیا۔ سوچیرو کا باپ گیہی ہونڈا گاؤں کا ایک لوکل لوہار تھا جو سائیڈ میں سائیکل بھی ٹھیک کرتا تھا۔ سوچیرو کو اسکول جانا پسند نہیں تھا، اس کا زیادہ تر وقت اپنے باپ کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرنے میں گزرتا۔ جب سوچیرو 8 سال کا تھا، ایک عجیب آواز نے اس کا دھیان کھینچا۔ اس نے آواز کا پیچھا کیا اور ایک عجیب مشین دیکھی جو 4 پہیوں پر چل رہی تھی۔ یہ مشین ایک فورڈ ماڈل ٹی تھی اور سوچیرو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کہتا ہے، یہ میری زندگی کی پہلی کار تھی، کیا جوش تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے خود سے چل رہی ہے، اور جب یہ میرے پاس سے گزری تو بنا سوچے سمجھے میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے سڑک پر بھاگنے لگا۔ یہ تجربہ اس کی زندگی پر ایک ایسا اثر چھوڑتا ہے جو اسے مشین سے جڑنے کا ایک نیا طریقہ دیتا ہے۔ 1922 میں سوچیرو ایک میگزین ایڈ دیکھتا ہے جس میں ٹوکیو بیسڈ آٹو موبائل سروس کمپنی آرٹ شوکائی کے لیے نوکری کی تلاش تھی۔ سوچیرو سوچتا ہے کہ چونکہ کمپنی شہر میں مشہور موٹر کار سروسز میں سے ایک ہے تو شاید انہیں نئے ورکرز کی ضرورت ہوگی، اس لیے وہ آرٹ شوکائی کو ایک خط لکھ کر کام کے لیے پوچھتا ہے اور خوش قسمتی سے اسے مثبت جواب ملتا ہے۔ تو 15 سال کا سوچیرو اسکول چھوڑ کر گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے ہوئے ٹوکیو کا رخ کرتا ہے۔ جب سوچیرو ٹوکیو پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شہر کی زندگی گاؤں سے کتنی تیز اور مختلف ہے۔ سوچیرو ہونڈا آرٹ شوکائی پہنچ کر یوزو ساکاکیبارا سے ملتا ہے۔ یوزو ساکاکیبارا آرٹ شوکائی کے مالک تھے، انہوں نے سوچیرو کے لیے پہلے سے ہی ایک کام تیار کیا ہوتا ہے جو کہ اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کا تھا۔ سوچیرو کو یہ جان کر مایوسی ہوتی ہے کہ اگلے چند مہینے اسے صرف ایک بچے کو اپنی پیٹھ پر باندھ کر اٹھانے اور دیکھ بھال کا کام کرنا ہے۔ وہ اپنے گھر واپسی کا سوچتا ہے، مگر اسے واپس جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے ناکام ہو کر واپس آنے کی شرم محسوس ہوتی ہے اور اس لیے وہ رک جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور مالک اپنے آٹو موبائل بزنس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتا تو آخر میں سوچیرو کو کام میں شامل کرتا ہے۔ سوچیرو شروع میں چھوٹے موٹے کام کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے اپنا راستہ بناتا گیا اور کمپنی میں ایک بھروسے مند مکینک بن گیا۔ اس کی محنت اور لگن سے کمپنی کے مالک کا دھیان اس کی طرف گیا اور انہوں نے سوچیرو کو اپنے ساتھ مکینیکل ورک کے ساتھ ساتھ کمپنی کی بزنس سائٹ کا بھی کام کرنا سکھایا۔ ساکاکیبارا کے کام میں کارز اور بائیسیکل کی مرمت ہوتی تھی، لیکن کارز تب اتنی پاپولر نہیں تھی جتنی آج ہیں۔ سوچیرو نے کئی طرح کی کارز اور موٹر سائیکلز کے ساتھ کام کیا اور ان کا بزنس بڑھانے میں پوری کوشش کی۔ اس کمپنی کے ذریعے انہیں موٹر سپورٹس کے بھی اندرونی پہلو کا پتہ چلا۔ ساکاکیبارا کے ساتھ ان کا کام کرتے کرتے سوچیرو کا انٹرسٹ ریسنگ کار بنانے میں بڑھا۔ 1923 میں ساکاکیبارا خود ریسنگ کارز بنانے لگے جس میں سوچیرو بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ ان کا پہلا ماڈل آرٹ ڈائملر تھا جو ایک سیکنڈ ہینڈ ڈائملر انجن سے بنایا گیا تھا، اور ان کا دوسرا ماڈل کرٹس تھا جو ایک امریکن کرٹس بائی پلین کا سیکنڈ ہینڈ انجن یوز کر کے بنایا گیا تھا۔ یہ کار 1924 میں جاپان کی 5ویں موٹر کار چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن پر آئی، جس میں ساکاکیبارا کا بھائی ڈرائیور تھا اور سوچیرو انجینئر۔ یہ 17 سال کے لڑکے کے لیے ایک خاص تجربہ تھا اور اس کے بعد موٹر سپورٹس ان کا جنون بن گیا۔
1928 میں یوزو ساکاکیبارا نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے ہاماماتسو میں آرٹ شوکائی کی ایک برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے سوچا کہ اس کام کے لیے سوچیرو سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سوچیرو 21 سال کی عمر میں اس نئی برانچ کو چلانے کے لیے بلائے گئے۔ حالانکہ پہلے سال سوچیرو کی ورکشاپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لوگ اپنی کارز کو اتنے نئے اور کم عمر شخص کے ہاتھ لگانے سے گھبراتے تھے۔ سوچیرو کو دوسری ورکشاپ کے دیے ہوئے کام پر گزارا کرنا پڑا، پھر بھی انہوں نے اپنے سالوں کی محنت اور ہنر سے اپنے بزنس کو آگے بڑھایا، اور 1930s تک ان کی نئی دکان ایک شخص کی دکان سے 30 لوگوں کا سٹاف بن گئی۔ اگلے کچھ سالوں میں برانچ بہت تیزی سے بڑھی اور اتنا کام آیا کہ سوچیرو کو اپنی بیوی کو بھی کمپنی چلانے میں مدد کے لیے بلانا پڑا۔ سوچیرو اپنی گزشتہ زندگی میں کیے گئے تجربات اور کاموں کی وجہ سے نہایت ہی سمجھدار اور دانا شخص بن چکے تھے، اور اب وہ کچھ نیا اور بڑا کرنا چاہتے تھے۔ 1936 تک سوچیرو اپنے مرمت کے کام سے تھک چکے تھے اور کچھ اور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آرٹ شوکائی ہاماماتسو برانچ کو ایک الگ کمپنی میں بنانے کا پروپوزل دیا، لیکن کمپنی کے شیئر ہولڈرز نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ انویسٹرز کو لگا کہ ورکشاپ سے جو منافع آ رہا ہے وہ کافی ہے، اور انہوں نے ایک نئے وینچر پر پیسہ لگانے کا رسک نہیں اٹھایا۔ اس لیے سوچیرو نے 1937 میں اپنی خود کی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا نام ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری رکھا، جو پسٹنز رنگز بنائے گی، اور اپنے ایک قریبی دوست شیچیرو کاٹو کو کمپنی کا پریزیڈنٹ بنایا۔ ایک دفعہ سوچیرو کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک جنریٹر انجن ملا، جو جنگ کے دوران ایک وائرلیس ریڈیو کو چلانے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اس انجن نے انہیں بے حد متاثر کیا، اور اسے سمجھنے کے بعد کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، انہیں ایک شاندار خیال آیا۔ اگر یہ انجن ایک بائی سائیکل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں تھی۔ یورپ میں موٹر کو بائک کے ساتھ اٹیچ کرنا عام تھا، اور کچھ یہ جاپان تک بھی پہنچ چکے تھے، لیکن سوچیرو کو پتا تھا کہ ملک کو سستی نقل و حمل کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے 1946 میں سوچیرو نے ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا تاکہ موٹر بائکس بنانے کا طریقہ دریافت کر سکیں۔ وہاں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے مل کر کچھ پرانے انجنز اور سپیئر پارٹ سے ایک موٹر بائک تیار کی۔ یہ نئی بائسیکلز فوراً ہٹ ہو گئی اور ملک بھر سے آرڈر آنے لگے۔ جلد ہی سوچیرو کو پرانے انجنز کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے اپنا خود کا انجن ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1947 میں انہوں نے ٹائپ اے انجن مکمل کیا اور پہلی بار ہونڈا کا نام ایک مشین پر چھپوا دیا۔ ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد 1948 میں رکھی گئی، جس کا اولین مقصد موٹر سائیکلز بنا کر جاپانیز ورکرز کی نقل و حمل میں مدد کرنا تھا۔ لیکن ایکسپینشن کے لیے سوچیرو کو مزید رقم کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے جاپان کے سبھی 18,000 بائسیکل شاپ اونرز کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جاپان کو پھر سے آگے بڑھانے کا ایک سولوشن سوچا ہے۔ ان 18,000 دکانوں میں سے تقریباً 3,000 نے مثبت جواب دیا، اور انہوں نے ضروری رقم فراہم کی، جس سے پہلی شپمنٹ شروع کرنے میں مدد ملی۔ ایک سال بعد کمپنی نے اپنی پہلی مکمل موٹر سائیکل ماڈل ڈی تیار کی۔ اگرچہ ماڈل ڈی ہونڈا کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھا، مگر یہ سائز میں بہت بڑا اور ہیوی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت ہی کم تعداد میں لوگوں نے اس موٹر سائیکل کو بائی کیا۔ سوچیرو اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھے، اس لیے انہوں نے 3 سال مزید محنت کی اور ایک نیا موٹر سائیکل بنایا جو سائز میں سمال اور لائٹ تھا، اور اس کا نام دا سپر کب رکھا۔ سپر کب بہت جلد سکسیسفل ہو گیا اور اس نے ایمپررز پرائز بھی جیتا۔ سوچیرو نے ہونڈا موٹر کمپنی کو ریسنگ کی دنیا میں بھی متعارف کروایا۔ ریسنگ اس وقت صرف ایک کھیل نہیں تھا، بلکہ یہ مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو دنیا بھر میں دکھانے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم تھا۔ سوچیرو نے دنیا بھر میں ریسز دیکھیں، اپنے ہر ایک مقابل کا غور سے مطالعہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہونڈا موٹر سائیکلز نے اپنی پہلی انٹرنیشنل ریس میں ناکام ہونے کے بعد
1959 आइल ऑफ मैन TT में मैन्युफैक्चरर्स टीम प्राइज जीता। सोइचिरो होंडा अक्लमंद और दाना आदमी थे। एक मौका पर उन्होंने एक जापानीज प्रोवर्ब रेज द सेल विद योर स्ट्रॉन्गर हैंड अपने लोगों के सामने बयान किया, जिसका मतलब था कि आपको ज़िंदगी में पैदा होने वाले मौके के पीछे जाना चाहिए जिनके लिए आप बेहतरीन तरीके से लैस हैं। 1960s तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी, लेकिन सोइचिरो सिर्फ मोटरसाइकिल्स तक महदूद नहीं रहना चाहते थे। उनका असल ख्वाब कार्स बनाने का था। सोइचिरो का मानना था अगर आप कोई आला प्रोडक्ट बनाते हैं तो लोग उसे खरीदेंगे। जब सोइचिरो ने ऐलान किया कि वो ऑटोमोबाइल मार्केट में दाखिल होना चाहते हैं तो बहुत से लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ये कहकर कि ये करना बहुत रिस्की है। लेकिन सोइचिरो ने इन तमाम तर रिस्क को खातिर में न लाते हुए 1963 में होंडा की पहली ऑटोमोबाइल T360 मिनी ट्रक रिलीज की। बदकिस्मती से इस मिनी ट्रक को इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल सकी। होंडा रुके नहीं और एक के बाद एक कार बनाते गए। मिनी ट्रक के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स कार S500 बनाई। उसके बाद उन्होंने RA271 स्पोर्ट्स कार रिलीज की। RA271 ने 1964 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में अपना फार्मूला 1 डेब्यू किया था। उसके बाद होंडा ने इस कार के अपडेटेड मॉडल RA272 लॉन्च किया, जिसने 1965 मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में पहली पोजीशन हासिल की। होंडा ने 1972 में होंडा सिविक रिलीज की, जो खास तौर पर ऑयल क्राइसिस के दौरान मशहूर हुई। इसके बाद होंडा अकॉर्ड ने असल गेम को तब्दील कर दिया, जो एक बेहतरीन सीडान बनकर उभरी। 1980s के आगाज तक होंडा जापान की तीसरी बड़ी कार प्रोड्यूसर और दहाई के आखिर तक दुनिया की तीसरी बड़ी कार कंपनी बन गई। सोइचिरो होंडा ने 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ली और 5 अगस्त 1991 को इंतकाल कर गए। उनका कहना था कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अमीर या अमीर पैदा होना ज़रूरी नहीं, हकीकी खुशी आपके अपने दिमाग और महारत को इस्तेमाल करते हुए काम की तकमील में पोशीदा है। होंडा अब कई इंडस्ट्रीज़ में फैल चुका है, जैसे कि जेट्स, बोट्स, इंजन्स, पावर इक्विपमेंट्स और रोबोट्स वगैरह। सोइचिरो की ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक की तरह है कि कैसे इंसान ज़िंदगी में वसाइल न होने के बावजूद इतना अमीर तरीन और कामयाब शख्स बन सकता है। आखिर में, अगर आपने हमारा YouTube चैनल विजिफाई मीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।